ایک دوسرے کو اخلاق کا سبق پڑھائیں، دلوں کی نرمی کا درس دیں، تھوڑی سی کوشش کریں جس سے ہمارے گھر بچ جائیں۔ اگر کسی بد اخلاق کو با اخلاق کر دو گے نا، اس کی بیوی سکون میں آ جائے گی، اس کی ماں آرام سے سونے لگے گی، اس کا باپ کہے گا وہ حد ہو گئی، میرا پتر ٹھیک ہو گیا، تمیز سے بات کرنے لگا ہے۔ بچے پریشان ہوتے ہیں، بچے، میں بیٹھا تھا کھانا کھا رہا تھا گھر میں، تو میرے گھر والے کہنے لگے مدرسے کا کوئی بچہ باہر ہے، بڑا سخت رو رہا ہے۔ میں نے اس کو بلاؤ، کسی استاد نے ڈانٹ دیا ہوگا، تو بچہ میرے پاس ہے تو اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے کہا پتر کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب میری امی تھی ابو کار فیر پہ لڑ دینے، کرو فون آیا ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہنے لگے بڑی سخت لڑائی ہوتی ہے، میرے والد میری اماں کو مارتے، پھر ہم سارے بہن بھائی نا چار پائیوں کے نیچے چھپتے ہیں۔ تو وہ دور ہے اس وقت، تو 1.5 گھنٹے کا فاصلہ ہے، دور ہے میرا گھر، پر پتہ نہیں ہمارے گھر کیا ہو جائے گا۔ پیر صاحب آپ دعا مانگے نا، آپ دعا کریں نا، اس بچے کی کیفیت اور اس کے اوپر چھائی ہوئی آزمائش اور اس کے طبیعت میں میں اسے دیکھ کے میرے آنسو نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے اس کے باپ کو بلایا، میں نے کہا خدا کے بندے، تیری انا اور تیری بیوی کی انا اتنی سخت ٹکراتی ہے کہ تیری اولاد پیس کے رہ گئی، کاش تو رسول اللہ کی اس صفت سے آگاہ ہوتا کہ خدا کے بندوں کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ کاش تمہارے اندر وہ کیفیات ہوتی۔ تمہارے بچے میلوں دور رہ کے بھی تڑپتے ہیں کہ جانے گھر میں، کیوں؟ اس لیے کہ گنجائش نہیں دلوں میں، کوئی اخلاقی تعلیم نہیں۔ ہم نے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اتنا آزمائش کا گھڑا بنا لیا ہے، لڑائیاں جھگڑے مصیبتیں، کیوں؟ کہ پیسوں کی تو تبلیغ روز ہوتی ہے کہ کمانے چاہیے، مال کی تبلیغ تو روز ہوتی ہے، درد نہیں بٹتا، اخلاق کی بات نہیں ہوتی۔ او سجنوں، ہمارا غریب گھر تھا، پر میرے ابا جی جب گندم کا سیزن ختم ہوتا گھر میں لے کے آتے تو ہمارے گھر کے سین میں کھڑے ہو کے فرماتے لو پتر کسے دا گھر وال نہیں تکنا، میں دانے پاتے نے پھڑو لیتے تھے تو اڈی ماں نے اچار پا دیتا ہے، آپ پرواہ نہیں۔ اس سادگی کے ساتھ، اس آسانی کے ساتھ گزارا ہوتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا ابا جی لوگ بڑا بڑا پیغام دیتے ہیں، پیسے کماؤ پیسے، آپ نہیں دیتے پیغام، چلیں یہ بتانے کوئی شے پسند نہیں کھانے میں؟ کہنے لگے بیٹا بھوک لگی ہو تو ہر شے پسند، نہ لگی ہو تو نخرا ہی نخرا، اگر طلب ہوگی تو یہ بھی تمہیں نفع دے گا، لیکن اپنے گھر میں سکون رکھنا، اطمینان رکھنا۔ اور اگر کوئی بندہ گناہگار نظر آئے تو اس پر تنقید نہ کرے، تنقید نہ کرے، مجھے صحیح بتانا، دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا بچہ بچی معاذ اللہ، اللہ بچائے سب کو، بگڑ جائے تو کیا وہ چوک میں کھڑے ہو کے چسکے لے لے کے بتائے گا کہ بچہ میرا بگڑ گیا؟ بولو، سارے بولو جلدی سے۔ تو پھر پڑوسیوں کا بچہ بگڑا ہے تو پھر چسکے کیوں لیے؟ گلی میں کسی کی بیٹی سے معاذ اللہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو جگہ جگہ باتیں کی، تیاں سانجیاں نہیں ہوندیاں۔ اپنے بچے کے بارے میں جب تو کہتے چھپ جائے بات، دیکھنا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھوت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، رش ہے۔ میں نے آگے کہا حضور دفع کریں، ایک شرابی لیٹا ہے، لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے شغل لگا ہوا ہے۔ سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے۔ حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے جائیں، چل نہ مجھے لے چل۔ کہتے ہیں بوڑھے شیخ، ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا، حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو،
पुराने जमाने में लोग बुजुर्गों की हया करते थे, सब लोग वहां से छट गए। कहते हैं मुझे फरमाने लगे, जुनेद जा प्याले में पानी ला। कहते हैं मैं एक प्याले में पानी भर के लाया। उन्होंने अपने बूढ़े हाथों से उसका मुंह धोया, उसके चेहरे पे पानी डाला, उसका मुंह साफ किया, फिर उसे खड़ा किया, उसे घर भेजने को कहा। कहते हैं मैं वहीं एक कोने में साइड पे हो गया तो हजरत ना मुंह धो के ना थोड़ी देर चुप कर गए। फिर गुजरे तो उनकी आंखों में जोर जोर से आंसू टपके और हाथ उठा के कहने लगे, मालिक मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मैं मुंह धो सकता था, मैं दिल तो नहीं ना धो सकता। जो मेरे इख्तियार में था मैंने कर दिया, बाकी तू मुकल्लिबुल कुलूब है, कर न करम। ये किसी माँ का बेटा है, किसी खातून का शौहर है, ओ भाई जो नशे पे लग जाए उनके बच्चे बाप के होते होते यतीमों जैसी जिंदगी गुजारते हैं, लोगों के मांग के कपड़े पहनते हैं। किसी ने कहा था अगर दुश्मन से ज्यादा बदला लेना हो तो उसे कत्ल न करो, नशे पे लगा दो। माज़अल्लाह, इतना लोगों ने, कितना आम नशा हो गया। कहा अल्लाह मैं ना मुंह धो सकता हूं, दिल नहीं, दिल तू धो सकता है, धो दे। कहते हैं ये कह के हजरत उठे तो मैंने उसकी हुजूर ऐसे मुंह धोया क्यों आपने? तो फरमाने लगे इसलिए धोया है कि जब तक मुंह से बदबू आती रहेगी जितने लोग सूंघते रहेंगे इसके शराबी होने के गवाह बनते रहेंगे। मैंने इसलिए धो डाला है कि हो गए पीछे जो हो गए, मजीद गवाह न बने। हजरत सिद्दीक़ सख्ती कहते हैं हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं मैंने उसी रात तहज्जुद के वक्त उठ के हजरत को वुजू कराया, मैंने उनका बाजू थामा, मैं ही उनको मस्जिद में लेके गया। कहते हैं जब हम मस्जिद में पहुंचे तो वो कल दोपहर वाला शराबी हमसे पहले मुसल्ले पे बैठा था। कहते हैं मेरे दिल से आवाजें निकल रही थी, शेख देख लो फिर मालिक कितना करीम है, आपने मुंह धो डाला था, रब ने दिल भी धो डाला। और ना एक दूसरे को यहां तक वुजू का पानी तो फराम करे ना, कुछ तो खैर तकसीम करे। अखलाक की तरबियत का मैं देखता हूं हमारे वतन में इज़्तिराब है, बेचैनी है, इस तरह का माहौल बनाया गया है कि लोग एक दूसरे के हक में सख्त हो गए, मिजाजों में तलखियां हैं, लड़ते झगड़ते नाराज होते लोग, बिगड़ते कोसते डांटते शिकवे करते लोग। शिकवा जो होता है ना ये बंदे को बेचैन कर देता है, शुक्र बंदे को सुकून में मुब्तला करता है। शिकवे आजमाइशें अपने दिलों में वुसअत लाएं, एक दूसरे को इस्लाह की तरफ लाएं, एक दूसरे को पैगाम दें, एक दूसरे की तरबियत करें। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी गुंजाइश अपनी तबीयतों में पैदा करें। ज़ाज़ान नाम का एक गवैया था, बगदाद में गाता था, आवाज बड़ी सुरीली थी, बड़े लोग उसके गिर्द जमा हो जाते। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ये वो खूबसूरत हस्ती हैं कि महबूब ने फरमाया इनसे कुरान सीखा करो, ये उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह मेरे ऊपर नाजिल हुआ था। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा में मुफ्ती, सहाबा में कारी, बड़े आदमी। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद एक दिन गुजर रहे थे किसी मकाम से जहां भी वो रहता था, तो वहां अल्लाह माफ फरमाए गाने बजाने की मजलिस सजी हुई थी, वो गा रहा था। आप गुजरे तो कानों में हल्की सी आवाज गई। करीब एक शख्स से पूछा ये कौन है, किसकी आवाज है? कहा हजरत ये ज़ाज़ान नाम का एक गवैया है। वहीं खड़े खड़े दर्द से कहने लगे कितनी सोहनी आवाज है, काश ये कुरान पाक की तिलावत करता, इतनी खूबसूरत आवाज है, कोई तो हो ना जो इस दर्द से बात करे, काश ये कुरान पाक पढ़ता। और फिर दुआ मांगते आगे तशरीफ ले गए। वो जवान था, फारिग होके बाहर निकला, लोगों का रश था। एक शख्स ने उसे रोके कहा ज़ाज़ान इधर आ, पता आज क्या हुआ? कहा जनाब क्या? कहने लगे जानते हो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद को? कहा जानते हैं। फरमाया वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज गुजरे,
तेरी आवाज उनकी समातों से टकराई तो फरमाने लगे काश ये कुरान पाक पढ़ता। कहने लगा सही बताओ, उन्होंने मेरा नाम लिया? सही बताओ, मेरे लिए कहा उन्होंने? मेरे जैसे शख्स के लिए? मैं सोच भी नहीं सकता। मैं कहां, वो कहां, मेरा नाम लिया है? कहां? थोड़ी देर रुका, चंद लम्हों पता नहीं सोचे कहां कहां का सफर करके आई। वो सारी सोचें दर्द बन के आंसू बनी और फिर आंसू दाढ़ी पे टपके, चेहरे पे आए। फिर लोगों से पूछने लगा घर का पता बताओगे? कहा वो फलां जगह पे मौजूद है। दौड़ा गया, दरवाजे पे दस्तक दी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए। कहा कौन हो बेटा? कहने लगे हुजूर मैं वही हूँ जिसके बारे में आपने कहा था काश ये कुरान पढ़ता। मैं आ गया हूँ, पढ़ा दे मुझे कुरान पढ़ा दे। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूं पर समुंदर उछाल देता है। किसी से तो आप पैगाम हक कहें, किसी को तो दावत खैर दें, ये सबसे बड़ा भला है। अपने बच्चों पर सबसे ज्यादा निगरानी ये करें कि उनका इखलाकी मेयार क्या है। अगर मैं और आप खुदा न खास्ता बच्चों को सिर्फ ये तरबियत देंगे ना कि वो पैसा 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 पैसा, शादियां भी पैसे देख के करेंगे, तो याद रखना फिर एक दिन वो ये भी कहेंगे कि अब्बा काश तो कुछ ढाबे का काम करता तो आज हमारे पास भी पैसे होते। फिर बाप से भी पैसों का ही मुतालबा होगा। फिर लोग माँ बाप भी पैसों के लिए छोड़ के चले जाते हैं। फिर जब आपने तरबियत जिस चीज की थी तो नतीजा भी तो वही बरामद होगा। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा बीज कोई और लगाए और दरख्त कोई और निकले, ये हो नहीं सकता। अगर हम अपने बाप से रोज झगड़ा करेंगे 5 मरले के लिए, तो याद रखना फिर हमारा बेटा 1.5 मरले के लिए भी झगड़ा करेगा। फिर मामला इस तरह का मुरतब होगा। अल्लाह करे मेरी बात आपके दिल में उतर जाए। आप थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं क्या अर्ज करना चाहता हूं, गौर करें मेरे भाई। मुल्क में ना महंगाई तेजी से उरूज पकड़ गई है, और महंगाई जब होती है ना तो अमीरों ने तो माल बेचना होता है, तो उनका दुगना हो गया तो वो तो और अमीर हो गए। तो गरीबों के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। जो तबकात बेचारे तनख्वाहदार थे, कमजोर थे, मेरी तरफ देखें जनाब, वो और कमजोर हो गए। अजीज भाई थोड़ा सा ना, ज्यादा नहीं, 3 लोग मिलकर एक गरीब आदमी का ख्याल तो रख ही सकते हैं ना। लेकिन गरीबों से भी अर्ज करूंगा, सहारा बंदों को नहीं बनाया करते, सहारा रब रसूल को बनाया करते। किसी से थोड़ी सी मदद लेना तो ठीक है, चलो आगे जाने के लिए थोड़ा सा सहारा ले लें कि अब मुश्किल है तो ये क्रॉस नहीं हो रहा रास्ता, थोड़ा सा सहारा तो ले लें। लेकिन जो लोग मुस्तकिल सहारों पे आ जाते हैं उनका तो फिर अपनी ताकत ही सारी खत्म हो जाती है। गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। थोड़ी सी हमने एक दूसरे की मदद करनी है। जो लोग ज्यादा मालदार हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि थोड़े से खर्चे कम कर लें, अपने हाथों से तकसीम करें। ये छोड़ दें कि वो मेरे चचा के जो बेटे हैं वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो फलाने हैं, वो उनका सलूक अगर वो करेंगे तो अल्लाह से अजर लेंगे। आप अगर उनको महसूस करते हैं ना वो गरीब हैं, मामू के बेटे, चचा के बेटे, गली वाले, मोहल्ले वाले, तो थोड़ा थोड़ा करके अपने भाइयों की मदद करनी शुरू करें। देखो ईद पे कपड़े थोड़े ले लो ना, वैसे भी सूट की जरूरत तो सिर्फ ईद पढ़ने के लिए, बाद में तो कपड़े बदल के ही गोश्त करते हैं। तो बच्चे वैसे सोए रहते हैं सारा दिन। थोड़ी सी ना अपने इजाफी खर्चे कम करें। मेरे पास लोग बहुत ज्यादा आते हैं, चूंकि नेक आदमी समझ के अच्छा गुमान करके लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो उनके दुख सुन के ना तो कई दफा सोचते हैं कि यार ये जो अमीरों ने इतने महंगे महंगे होटलों में रोटियां खाई, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां पजारो, ये अल्लाह के हुजूर जवाब भी तो देना है ना। हमने एक दूसरे का ख्याल छोड़ गए, 2-4 बातें सोच के ना, और जिसके घर में 3 लोग हैं काम क्यों नहीं करते हैं? खुदा के बंदे करते हैं काम, लेकिन मेहनत से नहीं मिलता, खुदा के फजल से मिलता है। तेरे ऊपर फजल है, तुझे अब बातें आती हैं, लेकिन कई दफा सारे भी करें तो रिस्क जब ही आता है जब रब चाहता है। एक तो वो लोग हैं जो हाथ फैला के मांग लेते हैं,
ایک سفید پوش ہوتے ہیں لا یسألون الناس الحافا، جو لپٹ لپٹ کے سوال نہیں کر سکتے، ان کو دیکھیں، بالخصوص اپنے بہن بھائیوں میں، قریبی رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں تھوڑی تھوڑی لوگوں کی مدد کریں اور اپنے خرچے بتدریج کم کریں۔ خواہش تو بچوں کی طرح ہوتی ہے، ایک خواہش پوری کریں تو دوسری پیدا ہو جاتی ہے، دوسری پیدا کریں تو 4 خواہشیں اور کھڑی ہیں۔ یہ نفس تو بچے کی طرح ہے، اپنی خواہشات تھوڑی کم کر کے۔ یہ حکومتوں سے آپ امید نہ رکھیں، ہمارے ملک میں جتنی سیاسی جماعتیں حکومتیں کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں۔ یہ بیچارے تو اپنے جھگڑوں سے ہی باہر نہیں آتے، انہیں کیا خبر کہ قریب کہاں بستا ہے۔ جب تک بندہ وہاں سے ہو کے نہیں نہ گزرتا جو اصل جگہ ہے، تمہیں یہ جو تم اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے اور جناب نیسلے کی بوتلیں رکھ کے پریس کانفرنس کرتے ہو، تمہیں کیا پتا ہو، تمہیں کیا خبر ہو کہ بچوں کی فیس دینی ہو تو بوڑھے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ عید آ گئی ہے تو بوڑھے کس طرح مشورے کر رہے ہیں کہ اگر تیدے کر کپڑے نہ کر لے تو ساس گلہ کرے گی؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ کچھ غریب ایسے بھی ہیں جو بیچارے رات کو مشورہ کرتے ہیں کہ صبح ناشتے میں گھی کہاں سے لانا ہے، بچوں کے پراٹھوں کے لیے تو گھی بھی نہیں ہے، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاقے سے مر گئی، خدا را مہربانی کرے گنجائش پیدا کرے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بہو نافرمانی ہو، لیکن اس کی بہت پہلے تربیت کی گئی تھی، اسے بار بار کہا گیا تھا کہ جب تو ساس کے پاس جائے گی تو لگ پتہ جائے گا، تو بیچاری کا پہلے سے ہی ذہن تھا کہ ساس کسی خطرناک چیز کا نام ہے، پہلے سے اسے بتایا گیا تھا۔ ساس کو بھی کہا گیا تھا کہ جب تیرے گھر آئے گی نا بہو تب تجھے سمجھ آئے گی، تو پہلے سے ذہن سازی کر دی گئی تھی۔ تو ہم مزاج کے لحاظ سے آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے حق میں سخت ہوتے گئے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ احساس کا پیغام ہے، کسی کا احساس کرنا، اپنے دل میں کسی شخص کے لیے گنجائش پیدا کرنا۔ فرمایا مشکل میں تم ہو تو گراں میرے محبوب پہ گزرتا ہے۔ حضور تو جلدی کرتے ہیں تمہاری بھلائی چاہنے میں، کیوں؟ رشتہ بڑا گہرا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ فرمایا یہ وہ محبوب ہیں جو تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت کے حق میں نرم دل رکھتے، نرم۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید کسی کا بھلا یہ ہوتا ہے اس کو 4 پیسے دے دیے جائیں، شاید اس کا بھلا یہ ہے کہ اسے نوکری پہ لگوا دیا جائے، شاید بھلا یہ ہے کہ اس شخص کو اگر کسی وہ مشکل میں آ گیا ہے تھانے کچہری کے معاملے میں تو وہاں اس کو سہولت دلا دی جائے، آسانی کر دی جائے، کسی کو مضبوط کر دیا جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھلائی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نہ مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں، میں تمہارا وہ نفع کرنے آیا ہوں کہ تمہارا دل ساری جگہوں سے ہٹا کے رب رسول کی طرف مائل کرنا، تمہاری طبیعتوں کے اندر جو سختی ہے اسے نرمی میں بدلنا ہے، تمہارے مزاجوں کے اندر جو بے لگام خواہشات ہیں انہیں شریعت اسلامیہ کی پابندی کی لگام دینی ہے۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے لوگوں کی اصلاح کا جو دیکھے نا، اگر کسی گھر میں بگڑے بچے سنور جائے نا تو روٹی تھوڑی بھی ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر گھر والے اخلاقاً اتنے اعلیٰ ہوں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہوں تو تھوڑے پیسوں پر بھی وقت گزر جاتا ہے۔ رسول پاک کا دل دھڑکتا تھا، کس لیے؟ صرف اس لیے نہیں کہ لوگوں کو نوکریاں مل جائیں، مال مل جائے، لوگ جو ہیں ان کے گھر کشادہ ہو جائیں، بلکہ حضور کا دل دھڑکتا تھا کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، جنت کی طرف ان کا سفر ہو جائے، ان کے دلوں سے حسد کو، تکبر کو، غرور کو، انا کو، خود پسندی کو، عجب کو نکال دیا جائے۔ یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، ان کا تزکیہ کر دیا جائے، دل صاف کر دیے جائیں۔ عزیز بھائی یاد رکھیے گا، حضور سید عالم علیہ السلام درد دل کے ساتھ دعوت دیتے لوگوں۔ 10 دن حضور نے طائف میں قیام کیا ہے،
ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, الٹا انہوں نے روڑے مارے, تکلیف دی. حضور واپس آ رہے ہیں, صحابی ساتھ ہیں, باغ میں بیٹھ گئے. اتنی صحت مبارک پر انہوں نے معاذ اللہ تعالیٰ سنگ باری کی کہ خون مبارک بہ رہا ہے. فوراً عرض گزار ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیں یہ تباہ ہو جائیں. فرشتہ بھی حاضر ہو گیا, حضور آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. لیکن محبوب کے دل میں نرمی ہے نا امت کے لیے, اگرچہ یہ ساری امت دعوت ہے اس وقت, پر اس وقت بھی نرمی ہے. محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھائے. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اب یہ تباہ ہو ہی, میری طرف دیکھیں جی, اب یہ تباہ ہو ہی جائیں گے, اب کوئی نہیں بچا سکتا انہیں تباہ ہونے سے. لیکن حضور نے کیا کہا اے اللہ انہیں ہدایت دے دے, انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. فوراً عرض کی یا رسول اللہ ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. کبھی پتھر مارنے کے والے کے لیے بھی دل میں احساس ہوتا ہے. ہمیں تو کسی نے کچھ بھی نہیں کہا, کوئی گالی نہیں دی, کچھ نہیں کہا, پر ہم سخت کیوں ہیں بھلا؟ وہ ہمارے پیچھے نہیں چلتا ہاتھ باندھ کے, جی میں ہاں نہیں ملاتا, ہمارا دل اس کے لیے سخت ہے. دو ہی تو بندے ٹھیک ہے دنیا میں, ایک میں ٹھیک ہوں اور ایک جو میری ہاں میں ہاں ملائے پوری وہ ٹھیک ہے. دونوں ہاتھ باندھ کے پیچھے چلے, تیسرے کو میں کیسے ٹھیک ہونے دیتا ہوں؟ میرا مزاج ہی نہیں. اللہ ماشاءاللہ ہماری طبیعت ہی نہیں ہوتی ایسی. خدا کے بندو جب دل کشادہ ہو, طبیعتیں کھلی ہوں, پھر اس طرح کا تھوڑی مزاج ہوتا ہے. کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور ایک نے بھی نہیں کلمہ پڑھا اور پھر بھی آپ کے دل میں اتنی وسعت ہے, آپ ہدایت کی دعا کر رہے. 10 دن لگائے, ایک شخص بھی نہیں آ رہا. تو محبوب کیا فرمانے لگے؟ کریم فرمانے لگے مجھے پتا ہے انہوں نے تکلیف دی ہے, ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑھا, جلدی نہ پریشان ہو جایا کریں. کچھ لوگ جلدی کچے جملے بوئے, ساڈی قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی جی, اس میں لگتا کچھ نہیں ہو سکتا دی, یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے, فلانے نہیں ٹھیک ہو سکتے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھی نہیں مانا اور آپ نے پھر ہدایت کی دعا کی. تو یہ میرے محبوب کا امید کا طریقہ ہے. کریم فرمانے لگے اگر آج یہ نہیں مانتے تو پھر بھی تباہی کی دعا نہیں کرنی, یہ نہیں مانتے تو ان کی آنے والی نسلیں مان جائیں گے لوگ. اپنے دل میں جب آپ نرمی لے آتے, ہمارے نا سینکڑوں نوجوان گناہوں میں چلے گئے ایک ایک علاقے سے. جو آدمی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا وہ سخت تکلیف میں ہوتا ہے. انسان کو جو چیز سب سے زیادہ ستاتی ہے وہ اس کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں. حدیث میں فرمایا ما حاک فی صدرک, کھٹکتا ہے سینے میں, چبھتا ہے گناہ. یہ تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے, تڑپتے ہیں لوگ, سسکتے ہیں. لیکن روایتی انداز سارا جب ہماری مجالس اور محفل میں ہو جاتا ہے, کوئی نہیں وقت دینے والا, پیار کرنے والا, تھپکی دینے والا, بازو تھام, کوئی نہیں. ایک تقریر وہ ہے جو میں آپ سے کرتا ہوں, بس ٹھیک ہے گھنٹہ گزارنا ہے, تو وہ بھی کئی میری طرح کے لوگ ہیں جو جمعرات کو فیصلہ کرتے ہیں سویرے کیا بیان کرنا ہے. حالانکہ میری طرح کے جو چھوٹے ہیں وہ ہفتے سے ہی تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ کچھ غور فکر کر کے قوم کے سامنے رکھا جائے ضروری. اب ایک تقریر میں آپ سے کرتا ہوں, سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. ایک تقریر ایسی ہے جو خطیب صاحب آپ سے کرتے ہیں اور خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے صرف سمجھانے کے لیے, اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا بیٹا کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا تو پھر بھی اسی طرح ہی داد و تحسین کے لیے لش پش کر کے تقریر ہوگی. نہیں, پھر یہ انداز نہیں ہوتا. پھر تو بچہ کو سامنے بٹھا کے باپ اپنی پگڑی اس کے پیروں میں رکھتا ہے, پھر تو ماں دوپٹہ پیروں میں رکھتی ہے, کہتے پتر میری کمائی نہ اجاڑ دینا, اور نہ پتہ چلا تو سگریٹ پینے لگ گیا, خدا خیر کرے تیری مہربانی. سوتا نہیں, اس کا چہرہ پریشان ہے.
اب بات آئی ہے نا، اب یہ وقت آیا تبلیغ کا، اصلاح کا. اسے منت کر کے سمجھایا، اس کو گزارش کی. اس نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی تھی، آئندہ نہیں کرتا. پوری اس نے تسلی دی، پھر بھی نہیں سوتا. بچہ تو وعدہ کر کے چلا گیا، پھر بھی نہیں سویا. وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور اس نے مصلی بچھا لیا. کہا یا اللہ یہ میری عمر کی کمائی ہے، مالک اسے ہدایت دے دے. او بھائی جب تو اس انداز میں ملت کے ہر بیٹے کی اصلاح کرنے لگے گا، اور اس سے مراد صرف خطیب واعظ ہی نہیں، حضور نے ہم سب کے ذمہ لگایا تھا بلغ عنی ولو آیا. ہم سب کی ذمہ داری ہے لوگوں کے لیے، لوگوں کو قائل کریں. مجھے بتاؤ اپنی ذات کے حق میں قائل کرنا ہو تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہوتا ہے نماز کی دعوت ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پڑھ لیے کر نماز، اتنے پیسے کہاں لے کے جائے گا. یہی دعوت ہوتی ہے نا. وہ کہتے ہیں تو نے اپنی قبر میں جانا اور میں نے. یہ تو ہے ہمارا دین کے حق میں. وہ محفل میں آنا اگر ٹائم ملا تو ٹھیک، یہ ہے دین کے حق میں. اور جب اپنی باری آئے، کسی سے 50,000 روپے چاہیے تھے، فون کیا اس کو، ملنا تھا، وہ کہتا حکم کرے. کہتے نہیں ٹیلی فون والی بات نہیں. کہتے میں تو 2 بجے ملوں گا، تو 2:30 بجے مل پر، میں مل کے کر لیں. پھر جاتے ہی اس سے 50,000 مانگا نہیں، پہلے منت کی، دکھ سنایا، پھر اسے ثابت کرایا کہ تیرے علاوہ دینا بھی کسی نے نہیں، سارے غلط بندے ہیں، تو ٹھیک ہے معاذ اللہ. پھر اس کو یہ بھی ثابت کرایا وقت پہ واپس کر دوں گا. اتنی ساری گزارش کر کے رو دھو کے جب وہ پورا قائل ہو گیا تو آخر میں کہا مجھے 50,000. صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ تو کرو نا، تو ہلکا سا ایسے ایسے تو کرو نا. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ او بھائی اپنے حق میں قائل کرنا تھا تو تجھے سارا طریقہ آتا تھا، اور رب و رسول کے حق میں قائل کرنے کا تجھے طریقہ ہی نہیں آتا. تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کہ کیسے قائل کرنا ہے. اپنے لیے تو نے قائل مائل کرنا تھا، سارا پتا تھا، سب خبر تھی کیسے منانا ہے. اور کسی کو مسجد کے لیے منانا تھا تو کہتا ہے جی میری کو مانتے ہی نہیں، میری کون سنتا ہے. آپ جب تک اس درد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم احساس کے ساتھ جاتے ہیں. ہمارے ہاں نا تبلیغ ہوتی ہے لیکن اس میں درد نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ اچھے لوگوں کی بات نہیں کرتا. لوگ میرے جیسے آدمی نے تقریر کرنی ہے، گھنٹہ گزارنا ہی ہے، تو پھر بعض اوقات نفس کی خواہشیں غالب ہوتی ہیں تو وہ اصلاح سے زیادہ شوق داد لینے کا غالب آ جاتا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے نا، وہ ہمارے ہاں پھر وہ نقیب محفل بیچارہ کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے، کبھی بھاگ کے ادھر آتا ہے، کہتا ہے میں نے جملہ دینا ہے. اب وہ ایسے لگتا ہے جملہ نہیں دینے لگا، کوئی ایٹم بم دینے لگا ہے، جس میں اتنی اسے پریشانی. ایک جملہ کہنے لگا، سنبھال کے رکھنا، ضائع نہ کرنا، یہ نہ کرنا. وہ تو جملہ رہنے دے، تو آیت دے ہمیں کوئی قرآن پاک کی، تو ہمیں کوئی حدیث پاک سنا، تو شادی سی بات کر. یہ تو مطلب. اور پھر وہ داد کا اتنا شوق کہ جب تک سارے ہاتھ نہ کڑھیں، جب تک شمال جنوب والے نہ بول پڑیں، تب تک بات نہیں ہوگی. یہ کیسی بات ہوئی؟ اصلاح کے اندر تو آپ کا درد آپ کی زبان سے زیادہ اثر رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل عطا فرمائے.